نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، یعنی اللہ کا بھی حکم ماننا ہے اور اس کے رسول کا بھی حکم ماننا ہے۔ جنتیں کیسی ہوں گی؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی وہ حصے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضروریات و حاجات کے مطابق مقرر فرما دیے ہیں، تو یہ احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو شخص وراثت کی تقسیم اور دیگر امور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں نہ انہیں موت لاحق ہوگی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دیکھ لیں ترکہ کا تقسیم کرنا کتنا اہم فریضہ ہے۔ اس میں کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ کسی کا حق مارا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشگی کا عذاب۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جو کفار ہیں، مشرک ہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے جو مسلمان ہیں اس طرح کی نافرمانی کریں گے وہ یعنی کہ بہت لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پر ہمیشہ سے یہ مراد ہے۔ تو وہاں پر رسوا کن عذاب ہے، بہت دردناک اور رسوا کن عذاب ہوگا ان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کر لیں۔ یہاں پر تو صرف پیسے کا نقصان ہوگا، یہ نقصان نہیں بلکہ ان کا حق ہے جن کو دینا ہے، لیکن آخرت میں آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے جو کہ ان کے دے سکیں گے آپ، نیکیاں دی جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے آپ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے اس آیت کے مطابق۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر ایک کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نیک ہوں، میں پاک ہوں، لیکن جب تقسیم کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کر جاتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں۔ اور وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جن کو ان کا حق نہیں ملتا تو آخرکار وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے رشتوں کو خوشحال رکھنے کے لیے معافی کر دیتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حق بھی ان کو نہیں دیا کہ وہ معاف کر دے، کیونکہ حق مہر جب مقرر کیا گیا اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ صاف واضح کر دیا کہ اگر وہ معاف کر دے تو ہنی اماری کہ دونوں کھاؤ پیو مزے سے، خوشی سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ اگر بہنیں معاف کر دیں یا ان میں سے کوئی رشتے دار معاف کر دے تو مزے سے کھاؤ پیو۔ یہ حق تو دینا ہی ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے۔ یہ ترکہ، یہ وراثت، اپنا حصہ لیں، چاہے تو بعد میں ان کو واپس کر دیں، چاہے تو صدقہ خیرات کر دیں، چاہے تو خود رکھ لیں، یہ پھر بعد میں آپ کی مرضی ہے۔ لیکن حصہ لینا مطلب کہ اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ان آیات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تقسیم کی باری آتی ہے، ترکے کی باری آتی ہے تو یہ حکم بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل نہیں ہے۔ وہ عمل جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید بتا دی اس عمل کو بھول جاتے ہیں۔
اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم. انسانی حقوق پر بہت بڑی وعید ہے. سود کو لینے کے ایک کا حق مارا جاتا ہے اور دوسرا سود لے جاتا ہے، اور دوسرا مجبور جس کا حق مارا گیا وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، دے نہیں سکتا ہوتا. تو وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود خوری کرے گا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے. وہاں بھی بہت بڑی وعید ہے. اور یہاں پر بھی کیونکہ لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، یہاں پر بھی بہت بڑی وعید ہے. کیا وعید ہے؟ کہ جو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. کیونکہ یہاں پر حق تلفی ہو رہی ہے. حق تلفی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کل کو زندگی ہے کہ نہیں ہے. چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لیں. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ان کو واپس کریں جن کا آپ لوگوں نے حق مارا ہے. یہ ہے توبہ. توبہ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا اور آپ فارغ ہو گئے، بالکل بھی نہیں. توبہ کرنا یہ ہے کہ جن کے آپ نے حق مارے ہیں ان کو آپ ان کا حق دیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ آئندہ کے لیے میں ایسی غلطی، ایسا گناہ ہرگز نہیں کروں گا یا کروں گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے اس برے کام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا ہے لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے، یعنی انصاف سے کام لیتا ہے، تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ فرمان باری تعالیٰ پڑھ لو، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، یعنی آخر تک. یہ مسند احمد میں موجود ہے. اب دیکھ لیں حدیث میں بھی کتنی بڑی وعید ہے. ایسی وصیت ہرگز نہ کریں جس میں کسی کی حق تلفی ہو. جن رشتوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت میں حق بتا دیے ان کے بارے میں آپ قامی ازادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. جو اللہ کا حکم ہے ویسے ہی تقسیم ہونی چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں آپ وصیت کر کے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میرے مال کی تقسیم ہو، تو اس کا مطلب کہ گویا آپ کا خاتمہ خیر پر، ایمان کی سلامتی پر ہوا. باقی ان رشتوں کے علاوہ جن کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان کے علاوہ آپ کو کوئی اپنا رشتہ دار غریب لگتا ہے، کسی سے آپ کو محبت ہے، کوئی مستحق لگتا ہے، تو اپنے 1/3 مال یا اس سے کم کی آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں. اپنی زندگی میں ہی وصیت رکھ لیں، ریکارڈ کر لیں کہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، بعد میں کوئی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وراثت کو بچوں میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، حالانکہ مرنے والے کے والدین بھی آتے ہیں. اگر مرد فوت ہوا ہے تو بیوی کا حق بھی دیا جائے گا اس میں سے، اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو اس میں سے مرد کا حق بھی نکلتا ہے، یعنی اس کی وراثت میں سے. پوری واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ ہر ایک کی تقسیم بتا دی کہ بعد میں کوئی کسی قسم کے جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک اور آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں موت آتی ہے تو یہ وصیت میں کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے پہلے ہمارے خامد چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں آسانی اور خیر فرمائے. اگر ان سے پہلے ہم اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خامدوں کو ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خیر اور آسانی بھی فرمائے.
کہ بہت سے جھگڑوں کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ تلک یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ومن اور جو یطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، جنات باغات میں، تاجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ الفوز العظیم کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن اور جو یعص اللہ نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اور یتعدی وہ تجاوز کرے گا، حدودہ اس کی حدود سے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔